اچھا جی، یہ ایک بڑا مزیدار ٹاپک ہے لیکن ہے بڑا ڈیپ، اور وہ یہ ہے کہ ول یو بی مسڈ وین یو ڈائی، جب آپ اور میں دنیا سے چلے جائیں گے، ول یو بی مسڈ؟ کیا ہم نے اتنا وائڈ پیدا کیا ہوگا دنیا میں کہ لوگوں کو فرق پڑے گا ہمارے جانے سے یا نہیں؟ اب اس میں آپ کو دو چار باتیں بتا دوں. ایک بات یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہیونز اور ارتھ روتے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نام، واللہ نام. نام کا مطلب یس عربی میں، تو واللہ ہیونز یعنی اسکائز اور ارتھ روتے ہیں اس بندے کے جانے پہ جو اچھا ہو. کیسے؟ کہتے ہیں کہ ایک دروازہ ہے جس سے صلوات، آپ کے اچھے اعمال گزر کے جاتے ہیں کس کو؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. تو اس دروازے، جب انسان مر جاتا ہے تو وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے کہ اعمال منقطع ہو گئے. ٹھیک ہے، تو ہوا کیا کہ وہ دروازہ، وہ جگہ روتی ہے اس انسان کے لیے کہ اب اس کے اعمال نہیں آتے. پھر زمین پہ جس جگہ آپ نے سجدہ دیا، جس جگہ آپ نے کوئی اچھا عمل کیا، زمین کا وہ ٹکڑا بھی آپ کے جانے کے بعد روتا ہے. آپ اندازہ کریں، میں حیران ہوں اس بات کو دیکھ کے کہ زمین جو ایک بظاہر بے جان چیز لگتی، لیکن جہاں آپ نے سجدہ دیا، جہاں آپ نے کوئی اچھا کام کیا، وہ جگہ آپ کے لیے روئے گی جانے کے بعد. ول یو بی مسڈ؟ تو this is not only within the humans but also on the earth and the heavens. صحیح بخاری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ بڑی ڈیپ بات ہے، either a person is relieved from the earth or the earth is relieved from a person. یا تو بندے کی جان چھوٹ جاتی ہے زمین سے، یا زمین کی جان چھوٹ جاتی ہے بندے سے. یعنی کہ اگر اچھا بندہ ہے تو اس کی جان اس دنیا سے چھوٹ جاتی ہے، اور اگر برا بندہ ہے تو اس دنیا سے ایک برائی کم ہو جاتی ہے. اب اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے کے جا رہے تھے تو کچھ صحابہ تھے، اور ایک جنازہ گزرا ان کی سائڈ سے. صحابہ نے کچھ اچھی باتیں کی ان کے بارے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے تین دفعہ ایک لفظ دہرایا، وجبہ وجبہ وجبہ. یعنی کہ صحابہ چپ خاموش رہے. اس کے بعد ایک اور جنازہ آگے سے گزرا جس میں ایک برا آدمی کا جنازہ تھا. صحابہ نے اس کے بارے میں کچھ اس کی جو گناہ ہے ان کا تذکرہ کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبہ وجبہ وجبہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ صحابہ نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ وجبہ 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 سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے جب پہلے بندے کے بارے میں گواہی دی تھی وہ واجب ہوگی، اس کی وجہ سے اس کو جنت مل گئی، اور جو تم نے دوسرے بندے کے بارے میں گواہی دی تھی، جو کہ تم نے ظاہری بات ہے اچھے الفاظ میں نہیں دی تھی، وہ جو ہے وہ اس کے اوپر واجب ہوگی، اور جس کی وجہ سے اس کو نار کی آگ نے پکڑ لیا. تبھی کہتے ہیں کہ آپ کی جنازے میں اگر اچھے لوگ شامل ہیں، وہ بیسیکلی آپ کی گواہی ہیں، اور 40 مومن اگر کسی کی جنازے میں ہیں تو انشاءاللہ امید ہے اللہ اسے بخشے گا. تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ جب میرا اور آپ کا جنازہ اٹھے گا، سوال یہاں آتا ہے، لیٹس کم آن اے مائنیوٹ پکچر. یہ تو چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی بات ہوگی، ان کا تو کوئی بھی جاتا تھا تو دنیا میں وارڈ پیدا ہوتا ہی ہوتا تھا. میرے اور آپ کے جانے کے بعد کیا وارڈ پیدا ہوگا؟ کیا میرے ورک پلیس میں کوئی وارڈ پیدا ہوگا؟ کیا میرے نیبرہڈ میں کوئی وارڈ پیدا ہوگا؟ یا میری فیملی میں کوئی وارڈ پیدا ہوگا؟ کیا لوگ مجھے یاد کریں گے؟ کیا لوگ مجھے کہیں گے کہ یار
یہ بندہ مر گیا ہے، اس کی وجہ سے جو خیر پھیلتی تھی، یا جو اللہ معاف کرے اگر وہ بد کردار ہے تو لوگ اس کو اس طرح یاد رکھیں گے. تو یہ اب میرا اور آپ کی سوچنے کی بات ہے کہ ہاؤ وی وانٹ آور سیلف ٹو بی ریممبرڈ بائی دا ورلڈ. تو اگین دا کوشچن از ول people miss us? Will this piece of a land, will this piece of sky جس سے ہماری صلوات جاری ہیں، اچھے اعمال جا رہے ہیں، will they shed tears on our death؟ اسی طرح اس میں ایک واقعہ آتا ہے حضرت علی ابن حسین کا، اور جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں کافی لوگ کی معاش جو تھی نا، وہ حضرت علی ابن حسین چلاتے تھے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ وہ چلاتے ہیں. nobody knew it. جس دن علی ابن حسین فوت ہوئے اس دن وہ معاش بند ہو گئی، ظاہری بات پیسہ آنا بند ہو گیا. تو لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا تھا. تو لوگوں نے، یعنی کہ جو صدقہ آپ لوگوں کو دیتے ہیں، کل کو مجھے موت آ جاتی ہے، اگر لیٹ سے میں کسی کو صدقہ دیتا ہوں وہ صدقہ بند ہو جائے گا، تو وہ بندہ آپ کو اچھی الفاظ میں ہی یاد رکھے گا انشاءاللہ. اور اگر میں کسی کے ساتھ بد سلوکی، بد اخلاقی سے پیش آتا ہوں روزانہ کی بنیاد پہ، تو وہ بندہ آپ کو اس لحاظ سے یاد رکھے گا. تو حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کی وفات کے بعد یہ صدقہ جو مدینہ میں کئی لوگ جن کا گھر کی معاش چلتی تھی اس وجہ سے بند ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حدیث ہے اور بڑی پاورفل حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایک کنواں بنا دے، یا جیسے واٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں ماڈرن ڈے اگر آپ بات کر لو تو کوئی ہیومن، کوئی جن بندے کی بات نہیں کر رہا، جن کی بات کر رہا ہوں، کوئی برڈ یا کوئی بیسٹ، یعنی کہ وائلڈ بیسٹ بھی ہو جائے، جب بھی اس سے پانی پیے گا اللہ تعالیٰ will always write good for him. اور اگر کوئی بندہ مسجد بنا دے، اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں، غور کیجئے گا، اب مسجد بنا دے، چاہے وہ کتنی چھوٹی ہو، برڈ کے نیسٹ سے چھوٹی ہو، اتنی چھوٹی مسجد میں تو انسان نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، لیکن نیت کیا تھی کہ اللہ کا گھر بنا دوں. میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس ہیں وہ اللہ کا الحمدللہ بڑا بنا دے، جس کے پاس نہیں ہے تو بھائی اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے. تو بات یہ ہے کہ اللہ loves those people who benefit others physically and spiritually. فزیکلی بھی جو بینیفٹ کرتے ہیں ان کو بھی اللہ محبت رکھتے ہیں ان سے، اور جو اسپرچولی بھی بینیفٹ کرتے ہیں اللہ ان سے بھی محبت رکھتے ہیں. اور پھر اسی طرح علماء ہیں، یعنی کہ عالم ہیں، اسکالرز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے مچھلیاں جو ہیں دریاؤں کی یہ دعائیں کرتی ہیں، اسپیشلی ان علماء کے لیے جو عاملین بھی ہیں، یعنی کہ علم بھی پھیلاتے ہیں اور ساتھ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جنازہ کتنا بڑا تھا، اس وقت کوئی میس میڈیا تھا. حضرت امام احمد بن حنبل تبع تابعین میں سے تھے، اس وقت میڈیا کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن کتنا بڑا جنازہ تھا. کین یو امیجن دس؟ 1.3 ملین لوگوں نے اٹینڈ کیا. جنازہ آف امام احمد بن حنبل was attended by 1.3 million, recorded in the history. تاریخ مورخین نے اس کو ریکارڈ کیا ہے، اس نمبر کو. آج تک اب اتنا میس میڈیا ہونے کے باوجود بھی اتنا بڑا جنازہ شاید آپ کی نظروں سے نہ گزرا. اس کے بعد
अगेन वही क्वेश्चन, आपकी कम्युनिटी जो है क्या वो आपको मिस करेगी आपके जाने के बाद? क्या आपका वर्क प्लेस आपको मिस करेगा? क्या आप ऐसी वर्ड छोड़ के जाएंगे कि लोग आपको याद रखेंगे? क्या आपकी फैमिली आपको मिस करेगी या नहीं मिस करेगी? ये आपके कई दफा इंसान क्या, जिस मस्जिद में आप नमाज पढ़ते हैं वहां से जब आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊं, आप प्यारे हो जाएं, तो बात यह है कि क्या वहां के लोग आपको मिस करेंगे? कई दफा बहुत छोटी छोटी चीजें होती है मेरे भाई, हम लोग उनको इग्नोर कर देते हैं। जैसे लेट्स से मस्जिद का जो खादिम है, मस्जिद में जो खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए, अब आपको साफ वॉशरूम्स नहीं मिल रहे, मस्जिद वैसी वैक्यूम नहीं मिल रही, तो आपको फील तो होगा कि यार ये बंदा ख्याल रखता था मस्जिद का। ये छोटी छोटी चीजें, वी डोंट अप्रिशिएट दिस। और इसी तरह मैं आपको ये बता दूं, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये वाकया है। हजरत अबू बकर ने भी इरादा कर लिया था हबशा जाने का, मतलब जो हिजरत थी हजरत की नहीं थी, लेकिन इरादा कर लिया था और रास्ते में थे, जा रहे थे। तो रास्ते में एक नॉन मुस्लिम ने उनको रोका। आप अंदाजा करें, एक नॉन मुस्लिम ने उनको रोका और उनका कि आप किधर जा रहे हैं, आप हबशा क्यों जा रहे हैं? और उनका कि इधर मुसलमानों के लिए बड़ी तकलीफें हैं, इबादत नहीं करने देते। और उनका कोई मसला नहीं, मैं नॉन मुस्लिम हूं, आप जैसे इंसान का इस सोसाइटी में होना बहुत जरूरी है। एक नॉन मुस्लिम सैयदना अबू बकर को ये बात कह रहा है, आप जैसे इंसान का इस सोसाइटी में होना बहुत जरूरी है, मैं आपको बना दूंगा, आप मेरे साथ वापस चलें। यानी कि हबशा की जो हिजरत थी वो हज़रत अबू बकर की कैंसिल करवाई गई। मेरे भाई, मैस मीडिया पे बैठ के आप जितनी मर्जी देर बोलते रहें, दावत देते रहें, उसका वो असर नहीं होगा। जो असल में बताऊं किस चीज का होगा, लेट्स से एज अ कम्युनिटी और एज एन इंडिविजुअल, आप एक नॉन मुस्लिम कम्युनिटी में रहते हैं, लेट्स से, तो वहां पे अगर आप लोगों की खिदमत पे मामूर रहते हैं, उससे एज ए कम्युनिटी बात कर लेते पहले कि अगर फ्लड आ रहा है उस नॉन मुस्लिम कम्युनिटी में, उनको ये नजर आए कि सबसे पहले मुसलमान पहुंचते हैं हमारे हेल्प के लिए। जब उनको ये नजर आए कि सबसे पहले कोई इंडिविजुअल मुसलमान अगर अकेला रह रहा है वो पहुंचता है हमारी हेल्प के लिए, वो ज्यादा इफेक्ट डालेगा या सारा दिन बैठ के मैं मैस मीडिया पे दावत देता रहूं, वो ज्यादा इफेक्ट डालेगा। इस पे एक आलिम बड़ी अच्छी मिसाल दे रहे थे, कहते हैं आप फॉक्स न्यूज पे बैठ के 20 साल तबलीग करते रहे, 20 साल, और उससे ज्यादा आप ये काम कर लेंगे, चंद गरीब लोग जो कि बेशक दीन में नहीं है, आपके दीन में नहीं है, उनको पेपर के अंदर सैंडविच लपेट के दे दें, उसका ज्यादा इफेक्ट होगा उस 20 साल की दावत से। उनके खाने का अगर आप ख्याल रखेंगे उसका ज्यादा इफेक्ट होगा। तो मेरे भाई, बात वही पे आके खत्म होती है, विल वी बी मिस्ड और नॉट? हम क्या लोगों में याद रखे जाएंगे या नहीं? लेकिन इस वजह से नहीं कि हम बहुत अमीर थे, इस वजह से नहीं कि हमारे बहुत बड़े मोहल्लात थे, इस वजह से नहीं, बल्कि लोग यही कहते हैं, अमीरों को तो बाद में ये ताने पड़ते हैं कि यार ये देखो बड़े बड़े मोहल्लात खड़े हैं, गाड़ियां हैं, लेकिन पड़ा किधर है? कब्र के नीचे। वहां मखमल की चीजें तुम दस्तयाब नहीं है। अगर हाँ ठीक है, अगर नेक आदमी था, अमीर भी था साथ, तो फिर शायद अल्लाह ताला उसकी कब्र को भी उसके मोहल्लात जैसे बना दे। लेकिन एक इंसान को जो फिजिकली और स्पिरिचुअली किसी को बेनिफिट करता है, मैं और आप अपनी इस्तात में अगर ये कर सकते हैं तो इससे बढ़ के कोई अमल नहीं। इसके वजह से आपको दुनिया में मिस किया जाएगा। अंसार कितना परेशान थे जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह हो गया था। अंसार को ये परेशानी लाक हो गई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मक्का में रह जाएंगे अब, और मुहाजिरीन को ये परेशानी थी कि हजूर ने जब ये फैसला कर लिया कि मैं वापस मदीना जा रहा हूँ, क्योंकि मदीना वाले लोगों ने मेरा उस वक्त मदद की जब मेरी किसी ने मदद नहीं की, मुहाजिरीन के दिलों में भी छुरियां चली थी।
اپنے آپ کو اس لیے یاد رکھوائیں کہ ہم کس لیے یاد رکھوانا چاہتے ہیں, فار واٹ ریزن وی نیڈ ٹو بی مسڈ. اور اگر میری وجہ سے کوئی اسپرچولی کیا کہتے ہیں اس کو فزیکلی بینیفٹ ہو رہا ہے تو الحمدللہ یہ میرا آپ کے کام آنے والی چیز ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو لوگوں کو فائدہ دینے والے ہیں, چاہے وہ فزیکل ہو چاہے وہ اسپرچول ہو. جزاکم اللہ خیر.